الحمدللہ رب العالمین۔ محترم عزیزو، جیسے بات چلی آ رہی ہے ماں کی ممتا کی، آج ایک عالم کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک بڑھیا کے یہاں ایک عالم تھا، اپنے بچوں کو علم سکھایا۔ علم سکھانے کے بعد جب وہ فارغ ہو گیا، فارغ ہونے کے بعد جب وہ آیا تو اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ماں ضعیف تھی، بوڑھی تھی، کمزور تھی، اور عالم صاحب کاروبار کرتے تھے، تو ان کے پاس اتنا مال آ گیا کہ انہوں نے سوچا کہ میرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اس لیے کہ اسلام کا قانون ہے جس کے پاس مال آ جاتا ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ عالم نے درخواست کی، ماں آپ تو حج کر نہیں سکتی، مجھے اجازت دے دو کہ میں حج کر آؤں۔ ماں نے کہا بیٹا میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، مجھے پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ بڑھیا نے اجازت نہ دی۔ عالم پڑھا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا، تو عالم نے سوچا کہ ماں کی خدمت کرنا زیادہ افضل ہے بمقابل حج کرنے کے لیے، اس سال نہیں تو آئندہ سال حج کر لوں گا۔ وہ ماں کے کہنے پر رک گیا، ماں کی خدمت کرتا رہا۔ دوسرا سال آیا، دوسرے سال بھی ماں سے انہوں نے عرض کیا کہ ماں میرے اوپر حج فرض ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں میں حج کر آؤں۔ لیکن ماں نے دوسری سال بھی یہی کہا جو پچھلی سال کہا۔ تیسرا سال پھر موقع آیا، تیسرے سال میں پھر عالم صاحب نے درخواست کی، ماں نے پھر یہی کہا اے بیٹا میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، میرا بڑھاپا ہے، اور مجھے موت آ جائے اس کے بعد حج کے لیے چلے جانا، میری خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے۔ الغرض قصہ یہ ہوا کہ چوتھے سال عالم صاحب انتظار کرتے رہے لیکن ماں حیات رہی۔ چوتھے سال عالم نے کہا کہ اماں مرتی نہیں اور میرے اوپر حج فرض ہے، اگر میں نے حج نہ کیا تو میں اللہ کے یہاں مجرم ٹھہرایا جاؤں گا اور اللہ میری پکڑ فرما لیں گے۔ اس نے ماں کی بات کی پرواہ نہ کر حج کا ارادہ کر لیا۔ اس زمانے میں ہوائی جہازیں نہیں تھی، دریائی جہاز نہیں تھی، کوئی دوسرے سادھن نہیں تھے، بلکہ پیدل کا سفر تھا۔ یہ عالم صاحب حج کے لیے پیدل پر نکلا اور رات کو جا کر کسی گاؤں میں ایک مسجد کے اندر قیام کیا۔ جس گاؤں میں عالم صاحب نے قیام کیا وہاں مسجد کے پڑوس کے اندر چور آئے اور چور نے چوری کر لی، پورا زیورات لیا، ان کا سامان لیا اور ایک گٹھڑی بنا لی۔ گٹھڑی بنانے کے بعد گھر والوں کی جب نیند کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں چور ہے۔ انہوں نے شور مچانا شروع کیا۔ چور نے دیکھا کہ پورا گاؤں اکٹھا ہو چکا ہے اور پورا گاؤں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ چاروں طرف سے جب چور گھر گیا تو مسجد کی دیوار ایک چھوٹی تھی، انہوں نے مناسب سمجھا کہ میں مسجد کے اندر چھلانگ لگا دوں۔ انہوں نے اس دیوار کو پھاند کر چھلانگ لگائی۔ وہاں دیکھا تو ایک عالم صاحب ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ چور نے موقع دیکھا، عالم صاحب کے سامنے چوری کی گٹھڑی رکھ دی اور خود بھی شور مچانے لگا، او چور مسجد میں ہے، آ جاؤ چور پکڑ لیا ہے۔ جب چور بھی چور کرنے لگا تو لوگ مسجد میں گھسے، دیکھا کہ یہ چور نماز بھی پڑھ رہا ہے اور چوری بھی کر رہا ہے۔ لوگوں نے پکڑا، پٹائی کی۔ پٹائی کرنے کے بعد عالم نے کہا کہ بھائی میری پٹائی نہ کرو، میں چور نہیں ہوں، چور تو کوئی اور تھا۔ الغرض جب شانتی ہو گئی اس کے بعد عالم صاحب نے واقعہ سنایا۔ واقعہ سنانے کے بعد کہا کہ چور تو کوئی اور تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے دھیان اللہ سے لگا ہوا تھا، اس لیے میں چور کو پکڑ نہیں پایا اور یہ مال کی گٹھڑی رکھ کر میرے سامنے وہ چلا گیا۔ محترم عزیزو، یہاں پر دو واقعہ نکلتے ہیں، لیکن مختصر کی وجہ سے میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ تو واقعہ کبھی جمعہ کی نماز کے اندر یا کبھی عید کے موقع پر یا کسی جلسے کے اندر میں آپ کو پورا سناؤں گا، لیکن چونکہ ماں کی ممتا کے اوپر ایک معاملہ چل رہا تھا، ماں کی ممتا کے اوپر میں نے آپ کو اس واقعہ کو بیان کر دیا۔ ماں کو ناراض کر کبھی کوئی سکھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ماں کی دعائیں لیں، زیادہ سے زیادہ لیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔